اجل اجل یا امام زمانہ اجل۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت جملہ کے پروگرام ظہور قائم لے کے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم تمام دنیا سے انٹرویوز دے رہے ہیں، آپ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج کربلا مکمل ہو گئی، کربلا کا والے بھی آ گئے، کربلا کا انتقام لینے والے امام زمانہ جل اللہ فرج کی آمد ہے، اور اللہ نے بے پناہ ہمیں اس ماہ میں نعمتیں عطا کی، اور امام کے ظہور کی چاروں طرف سے ہمیں خوشبوئیں پھیل رہی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، دنیا میں بہار کی سما ہے، کلیاں کھل رہی ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ دنیا نے جس طرح سے کروٹ لی، ظہور سے ہمیں اچانک اتنا قریب کر دیا، ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، ہم غفلت میں کھوئے ہوئے تھے۔ اب ہمیں نہیں سوچنا کہ امام کا ظہور بہت دور ہے، ہمیں اپنے پوری تیاری سے ہونا ہے، جس وقت امام کا ظہور ہو ہم تیار ہوں۔ تمام مذہب کے لوگ اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے گا، آنے والا، جو ہمیں تمام دنیا والوں کو پریشانیوں مصائب سے نکالے گا، ظلم و ستم سے ہمیں بچائے گا۔ امام ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں، ہمارے لیے غمزدہ، ہمارے غم کو دیکھ کے روتے ہیں۔ آج امام کو کسی لمحے چین نہیں آ رہا ہوگا، امام ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں۔ انسانیت جس دورہ پہ کھڑی ہے اور جس طرح انسانیت پہ اس وقت آیا ہے، تمام دنیا ایک ساتھ ایک ہی مشکل اٹھا رہی ہے۔ ہمیں ہر طرف نظر کرنی ہے، اپنے وقت کے امام کو راضی کرنا ہے، اور اپنے اطراف میں ہر طرف دیکھنا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سو جائے اور کوئی مشکل میں نہ ہو، ہمیں اس کی مدد کرنی ہے اپنی جان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیسوں سے۔ جس طرح بھی ایک طرف بہت بے پناہ مومنین نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ بالکل مردہ ضمیر لوگ ہیں جو گھروں میں اپنی دولت کو سمیٹے بیٹھے ہیں۔ کل کا پتہ نہیں، یہ دولت یہیں دفن ہو جائے۔ فرعون اور نمرود بھی سب کچھ یہاں چھوڑ گئے تھے۔ جس کو عمل کرنا ہے وہ اپنی ساری دولت لوٹا دے۔ وقت کے امام کو اس وقت خوش کرنا ہے تو امام کو راضی کرنا ہے تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ ہم کو موت سے نہیں ڈرنا، ہمیں احتیاطیں جو ہماری حکومت، جو ڈاکٹرز علماء کہہ رہے ہیں، اس کو فالو کرنا ہے، اور شیعان علی نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، ہمیں موت سے ٹکرانا ہے، ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے خود کو تیار کرنا ہے اور زندہ رہنا ہے۔ آج لبیک کہنے کا دن ہے اور عمل کا دن ہے۔ ہم نے اپنے وقت کے امام سے عہد کرنا ہے، ہم عمل کر کے دکھائیں گے اور عمل کے میدان میں کود جائیں گے۔ جب امام کا ظہور ہوگا تو تمام دنیا کے جتنے بھی ظالم اور جابر حکمران ہیں، امام کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، اور تمام دنیا پہ اللہ کی حکومت ہوگی، اور امام اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ وہ کتنی حسین دنیا ہوگی، جیسا اللہ نے چاہا تھا وہ دنیا اللہ کی بس جائے گی، اور ہر طرف پھول ہی پھول ہوں گے، کانٹے نہیں ہوں گے۔ آئیے ناظرین، ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور قریب تر ہے، ہم جاگ چکے ہیں یا غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین، بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زمانہ ہے غیبت کا زمانہ، اور ایسا زمانہ ہے کہ ہر روز دنیا کے حالات اور واقعات بدل رہے ہیں اور تیزی سے بدل رہے ہیں، اور اس دور میں اور آنے والے دور میں جو کامیابی ہے، وہ کامیابی اصل میں یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 12 خلفاء، اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت حجت ابن الحسن العسکری المہدی علیہ السلام کو پہچانیں اور ان کی اطاعت کریں اور ان کی مخالفت سے بچیں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مانگی، اور اسی زمانے کے لیے جو اہم ترین ایک دعا ہمارے لیے ہے کہ ہم اس دعا کو پڑھتے رہیں، اور وہ دعا در حقیقت یہی ہے کہ جس کی جانب ہم نے شروع میں
توجہ دلائی کہ اللہ ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. اور وہ دعا یہی ہے اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. یا اللہ تو مجھے اپنی معرفت کرا، اگر تو نے اپنی معرفت نہیں کرائی تو تیرے نبی کی معرفت نہیں ہو سکتی. اللہم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. یا اللہ تو اپنے نبی کی معرفت کرا، اگر تو نے اپنے نبی کی معرفت نہیں کرائی تو تیری حجت کی معرفت نہیں ہو سکتی. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت دینی. یا اللہ تو اپنی حجت کی معرفت کرا، اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت مجھے نہیں کرائی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. بس یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت صراط مستقیم معرفت امام زمان علیہ السلام ہے. اس وقت صراط مستقیم اطاعت امام زمان علیہ السلام ہے. اس وقت صراط المستقیم یہ عقیدہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، خلیفہ اور امت مسلمہ کے بارے میں امام مہدی حجت ابن الحسن العسکری کو مانیں اور ان سے ہمیشہ توسل کرتے رہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ اس وقت موجود ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ ان کے وجود مقدس کے ذریعے سے اس دین کو غلبہ عطا فرمائے گا کہ جو حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم پر مکمل ہوا. اور اس دین کی حفاظت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمائی یہاں تک کہ یہ سلسلہ حفاظت کا چلتا رہا. امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام محمد، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری. اور اس دین کی آج حفاظت امام زمان علیہ السلام انجام دے رہے ہیں، اور اسی دین کو غلبہ حاصل ہوگا امام زمان علیہ السلام کے وجود مقدس کے ذریعے سے. بس جو ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ حاصل کریں، معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کریں، معرفت ائمہ اثنا عشر علیہم السلام حاصل کریں. اور جو ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیزیں واجب ہیں ان واجبات کو انجام دیں، اور جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ حرام ہے ان حرام چیزوں سے بچیں، اور پھر اگلے مرحلے میں مکروہات سے بچیں، پھر اگلے مرحلے میں واجبات کے اگلے مرحلے میں پھر یہ ہے کہ ہم مستحبات کو انجام دیں. اس غیبت کے زمانے میں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہیں، ان کے مکتب سے وابستہ رہیں، اور یہ کہ ان کے احکام پر عمل کریں. یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت ہم اپنے زمانے کے امام کو دیکھ نہیں رہے، اور اگر انہیں دیکھ نہیں رہے اور ان کے حکم پر چل رہے ہیں، انہیں دیکھ نہیں رہے لیکن ان کے لیے اپنا مال پیش کر رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آج اگر ہم ایسے ہیں کہ ان کو بغیر دیکھے ان کی اطاعت کر رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ کل جب انشاءاللہ انہیں دیکھیں گے تو چانسز بڑھ جائیں گے کہ انشاءاللہ ہم ان کی اطاعت اور بہتر طریقے سے کریں گے. لیکن اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ آج اگر ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو کل بھی ان کا ذکر کرتے رہیں گے، آج اگر انہیں مان رہے ہیں تو کل بھی مانتے رہیں گے، بلکہ اس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی کہ یا اللہ تو میرے ایمان کو باقی رکھ. آج بھی میں امام زمان علیہ السلام کو اپنا امام مانوں اور ان کی اطاعت کے لیے تیار رہوں. کل اگر دنیا میں مشکل وقت ہو ظہور سے پہلے، کل اگر دنیا میں مشکل وقت ہو میرے لیے ظہور کے بعد، تو اس وقت بھی میں ثابت قدم ہوں. بس اصل چیز یہ ہے کہ ہم آج بھی اگر سکون کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم اپنے واجبات پر عمل کریں، حرام سے بچیں اور امام زمان علیہ السلام کی اطاعت کریں. اور کل اگر ہماری زندگی مشکل ہو جائے ان دنیا کے حالات کی وجہ سے، تو اس وقت بھی ہم ان کی اطاعت کریں. پھر دعا کریں کہ اگر ظہور ہو جاتا ہے ہماری زندگی میں اور اللہ ہمیں اتنی مہلت دیتا ہے اور ان کے ساتھ ہم محشور ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی رہیں. بس آج اگر ان کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ مکمل کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہوگی کہ اگر ہماری زندگی میں ظہور ہو جائے تو ہم ان کے ساتھ ہوں، اور اگر ساتھ ہوں تو اس وقت بھی مکمل کامیابی نہیں ہوگی. اصل کامیابی یہ ہوگی کہ ان کے ساتھ ہی رہیں یہاں تک کہ انہی کی راہ میں، انہی کی محبت پر باقی رہتے ہوئے، انہی کی امامت پر یقین کرتے ہوئے ہمارا دم نکل جائے.
اسی غیبت کے زمانے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک دعا نقل ہوئی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلبی، میرے دل کو ثابت رکھ، قائم رکھ، کس پر؟ اپنے دین پر۔ بس ہماری جو ذمہ داری ہے، یہ ذہن میں رہے کہ دنیا کے حالات اور واقعات پہلے بھی بدلے، اب بھی بدل رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ ظہور اب کچھ سال میں ہو، اور ممکن ہے کہ ظہور ہونے میں ابھی بھی کئی سو سال باقی ہوں، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ انہیں یاد رکھیں اور ان کی اطاعت کریں۔ 1992 میں 14 شعبان کا دن گزر کے، یا یہ کہ شاید 1993 تھا، یہ مجھے دوبارہ دیکھنا ہوگا، بالآخر جب عراق پہ حملہ کیا تھا امریکہ نے، اس کے بعد جو 14 شعبان آئی تھی، تو اس 14 شعبان میں نماز مغرب و عشاء کے بعد آیت اللہ عظمیٰ بہجت سے خود میں نے سوال کیا تھا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ظہور نزدیک ہے، سب سے بہتر عمل کیا ہے کہ جو کیا جائے؟ تو آپ نے، یعنی حضرت آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ ظہور ابھی ہو یا 200 سال کے بعد ہو، بہترین عمل یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے۔ بس امام زمان علیہ السلام کی تیاری یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ وہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، انہیں انجام دیں، ہم یہ جانیں کہ کس چیز سے وہ ناخوش ہوتے ہیں اور انہیں انجام پھر ہم نہ دیں۔ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی سے اور اطاعت سے، بس ہم وہ کام کریں۔ وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخالفت نہ کریں، بس اس مخالفت سے ہم بچیں۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ وہ کریم ابن کریم ہیں، انسان ایک دفعہ پلٹ کر واپس آ جائے، بے شک پھر خدا نخواستہ گناہ کر دے، پھر پلٹ کے واپس آ جائے، پھر اگر گناہ ہو جائے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے گناہوں سے، لیکن پھر بھی مایوس نہ ہو، بے شک پھر پلٹ کے آ جائے۔ هل یرجع عبد العابق الا الی مولاہ، کیا ایک بھاگا ہوا غلام اپنے مولا کے علاوہ کہیں اور جائے؟ ہم جتنی دفعہ بھی اللہ کو چھوڑ کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی پلٹ کے آئیں سوائے اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس آئیں۔ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم اللہ، رسول اور امام زمان علیہ السلام کو فراموش کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جب دوبارہ ہوش آئے تو کہ اللہ، رسول اور امام زمان کے علاوہ کہیں اور جائیں، یا یہ سوچیں کہ ایسا 2 دفعہ کر چکے اب نہیں کرنا چاہیے، تو جواب یہ ہے کہ نہ، اول تو دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ارادہ مستحکم ہو، اور محکم ارادے کے ساتھ ہم اللہ، رسول اور ائمہ سے وابستہ رہیں۔ لیکن اگر کبھی متزلزل ہو بھی جائیں اور پھر اس کے بعد خواب غفلت سے بیدار ہوں، تو ہمیں دوبارہ اللہ، رسول اور امام زمان علیہ السلام ہی کی جانب آنا چاہیے، ان کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ بس وہ لوگ کہ جو مایوس ہو جاتے ہیں، کسی بھی قسم کا فیل کیا ہو، کسی قسم کا بھی گناہ کیا ہو، مطمئن ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان و رحیم ہے، مطمئن ہو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، مطمئن ہو جائیں کہ ان کے جانشین ائمہ اثنا عشر علیہ السلام بھی تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور اس دور میں امام زمان علیہ السلام حجت خداوند تبارک و تعالی ہیں، وَبِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاء، انہی کے وجود مقدس کی وجہ سے خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو رزق عطا فرماتا ہے، اور انہی کے وجود مقدس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبب قرار دیا ہے زمین و آسمان کی بقا کا۔ بس امام زمان علیہ السلام سے ہم توسل کریں۔ توسل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عربی کی دعائیں ہوں، توسل اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے تنہائی میں بیٹھے ان سے بات کریں،
مثال کے طور پر انہیں پکاریں المستعان بک یا ابن الحسن، المستعان بک یا ابن الحسن، امام کو پکاریں یا امام زمان، یا امام زمان، تنہائی میں پکاریں. ضروری نہیں ہے کہ لمبی دعائیں ہوں، ان سے ایک تعلق برقرار رہے. اسی تعلق کو برقرار کرنے کے لیے بہترین عمل ہے کہ ہم کثرت سے ان کی بارگاہ اقدس میں انہیں سلام کریں. ہمارا سلام جیسا بھی ہوگا لیکن ان کا جواب جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو بدل دے گا، کیونکہ ان کا جواب ہوگا. اور یہ مطمئن ہو جائیں کہ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ان کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے. کوئی شک ہے اس میں؟ ان کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بھی جان لینا چاہیے ہمارے علاوہ بھی ان کا کوئی نہیں ہے. وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. اور آخر میں ایک جانب توجہ دلاؤں کہ جو میں خود میں امام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ جیسا ہونا چاہیے کہ انسان کو ویسا میں نہیں ہوں. ہاں، آپ ایک لطف و کرم فرمائیں صرف اس وجہ سے کہ میں آپ اور آپ کے اجداد خصوصاً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت کرنے والوں میں سے ہوں. اور کتنا ہی برا کیوں نہیں صحیح، دنیا میں کتنا ہی غرق کیوں نہ ہوں، لیکن اگر کوئی دنیا دے یہ کہہ کے کہ آپ کی جدہ حضرت فاطمہ اور آپ کے اجداد کے دشمنوں، آپ کی جدہ حضرت فاطمہ کے دشمنوں اور آپ کے اجداد کے دشمنوں سے محبت کروں، تو کتنا ہی میں برا کیوں نہ صحیح، لیکن میں پوری دنیا کے بدلے بھی قاتلان جناب سیدہ اور آپ کے اجداد سے محبت نہیں کر سکتا. بس امام زمان علیہ السلام سے قربت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان پر اور ان کے اجداد پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر صلوات پڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اجداد خصوصاً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قاتلوں اور دشمنوں سے اپنے دل میں نفرت رکھیں. اور جس طرح سے فضائل اہل بیت علیہ السلام ہم پڑھتے ہیں اور ان کے چاہنے والوں کو ان کے فضائل سے آشنا کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی اہل بیت کے چاہنے والوں کو دشمنان اہل بیت کی خباثت سے اور نجاست سے اور شیطانیت سے آشنا کریں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے دوبارہ کہ ہمیں اپنے رسول، اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیا. آئیے ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیں. زمانہ خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں. چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور قریب تر ہے، ہم جاگ چکے ہیں یا غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زمانہ کے جو ظہور کی نشانیاں ہیں وہ ایک کے بعد ایک کر کے ظاہر ہوتی جا رہی ہے، اور آپ کے ظہور کی جو ہے وہ دو نشانیاں ہیں. ایک نشانیاں وہ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی رہتی ہیں، جو ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ انٹیمیٹ کرتی رہتی ہیں کہ وی آر گیٹنگ نیئرر ٹو آور امام، ہم امام زمانہ سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. جیسے صدام حسین کا جو ڈاؤن فال ہے عراق سے، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور یمن کی جو جنگ ہے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے. شام میں جو ڈسپشن ہوئی وہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور سعودی عربیہ میں شہزادوں کی جنگ یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. تو یہ ساری نشانیاں امام زمانہ کے ظہور سے پہلے بیماریاں پھیل جائیں گی. تو کرونا وائرس کا پھیلنا اور اس کے بعد بھی جو ابھی وائرس آ رہے ہیں، ابھی دنیا ان کے لیے تیار نہیں ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم غافل ہیں، ہمیں تیار ہونا چاہیے،
ہمیں امام زمانہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور دیکھیں یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کی روشنی میں آپ اپنے امیون سسٹم کو اتنا مضبوط کر لیں کہ کوئی وائرس وہاں پہ اثر نہ کرے. اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ناد علی ہے. ناد علی انسان پڑھے اور جو نیچرل میڈیسن ہے اور پھر جو یہ دعا ہے. جو کورونا پیشنٹ ہم نے پروگرامز کیے تو ہم نے بتایا کہ اگر کوئی کورونا میں ایڈکٹڈ ہے انفیکٹڈ ہے تو اس کے اوپر 70 مرتبہ سورہ حمد پڑھیں. اور اگر کوئی کورونا میں انفیکٹڈ نہیں ہے تو وہ گھر سے نکلنے سے پہلے روزانہ 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھے. یا پھر وہ پڑھے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ کثرت سے پڑھے. اور جیسے یہ ٹڈیاں کھیت پہ حملہ کرتی ہیں یا اور جو وبائیں لگتی ہیں ان سے بچنے کے لیے وہ پڑھے گا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. تو ہمیں اپنے امام سے اپنے تعلق کو مستحکم کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ کہ حرام سے دوری اختیار کریں اور جو اپنے مال ہے اس کو پاک کریں اور ایک نقطے اور مرکز کے اوپر سب جمع ہو تو انشاءاللہ جو ہے وہ اور مہدی آل محمد کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کریں اور ان کا ذکر زیادہ کریں. ان کی فرج کی واپسی کی ظہور کی دعائیں کریں. تو اور یہ جو ولادت کو ظہور بنانے کے یہ جو مس کنسیپشنس ہیں ان کو ریموو کریں. تو اس طرح سے ہم مہدی آل محمد کا انتظار کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آئیے ناظرین اب ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی, ظہور قریب تر ہے, ہم جاگ چکے ہیں یا غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے. لبیک یا امام کہنا بالکل کافی نہیں ہے. ہمیں اپنے کردار اور عمل میں بھی تبدیلی لانی چاہیے, کیونکہ صرف لبیک یا امام کہنے سے نہ تو امام آ جائیں گے, کیونکہ وہ ہمارے کردار کے منتظر ہیں. انہیں ہمارا کردار چاہیے, ہمارا اخلاق چاہیے, ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل چاہیے. ہمارے امام اس وقت اب تک غیبت میں صرف ہماری ہی وجہ سے ہیں, کیونکہ اگر ہم اتنے پاک صاف اور ہر لحاظ سے صحیح ہو جاتے تو شاید اس وقت ہمارے امام کا ظہور ہو چکا ہوتا. یہ سب پریشانیاں جو اس وقت ہم پر لاحق ہو چکی ہیں وہ صرف ظہور امام کی وجہ سے ہی ہیں. اگر ظہور امام ہو جائے تو یہ دنیا تمام پریشانیوں سے پاک ہو جائے. اگر ہمیں معرفت امام ہوتی اور اگر ہمیں یہ سب ایک امام کی بتائی ہوئی باتوں پر ہم عمل پیرا ہوتے تو شاید ہم اس وقت مختلف قسم کی بیماریوں, مختلف قسم کی بواؤں اور بلاؤں میں نہ ملوث ہوتے. بے شک یہ خدا کی بھیجی ہوئی ایک بوا ہے, لیکن یہ سب ہمارے عمل ہیں, ہمارے اپنے اعمال ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا گو ہوں کہ امام کا ظہور جلد از جلد ہو, تاکہ تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات ملے. اور ہمیں اپنا کردار ایسا بنانا چاہیے کہ امام ہم سے راضی ہو جائیں. امام کے ناصران میں شامل ہونے کے لیے ہمیں رشوت سے, گناہوں سے, جھوٹ سے, ان سب سے اجتناب کرنا چاہیے, جو کہ ہم بالکل نہیں کرتے ہیں. اور ہم دن بدن ان چیزوں میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم مختلف قسم کے مشکلات میں گرفتار ہو رہے ہیں. اور مشکلات میں گرفتار ہونے کے ساتھ ساتھ ہم امام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بجائے ہمیں رغبت امام سے قریب ہونے کے, ہم امام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم دنیاوی چیزوں میں بہت زیادہ پڑ چکے ہیں. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ امام غائب ہوں گے. خوش نصیب ہے وہ شخص جو ہمارے عمل کی ولایت پر ثابت قدم ہوگا. غیبت کے زمانے میں دشمن بھرپور کوشش کرے گا شیعوں کے صحیح عقائد کو ختم کر دیا جائے, لیکن ہمارے انتظار کے زمانے میں عقیدوں کو مضبوط رکھنا ہمیں چاہیے. ہم امام کی طولانی غیبت کی وجہ سے ناامیدی کے دلدل میں نہ پھنس جائیں. منتظر اپنی فکری بنیاد کو مضبوط کرے تاکہ شیطانوں کے جال میں نہ پھنس سکے. ناظرین, جس تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دوسری دنیا میں قدم رکھا, شیطان یہی کر رہا تھا. کس تیزی سے میڈیا اور تمام ذرائع کے ذریعے وہ شیعوں کے عقائد کے لیے کتابیں نئی نئی چھاپ رہا تھا.
शियों की किताबें छाप के नई नस्ल को तबाह बर्बाद करने के लिए उनमें से निकाल के जो गलत रवायतें हैं, झूठी बातें बताकर उनके अक़ीदे को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। अल्लाह ने दुनिया को एकदम रोक कर कहा कि ऐ इंसान पलट आ, तौबा कर ले, अभी भी वक्त है। जो दुनिया में बदतरीन तेज़ी से गुनाहों की सिमत जा रहे थे, उससे अल्लाह ने हमें मौका दिया, एक बार बचाया। अगर हमने अभी भी होश के नाखून न लिए, अभी भी हम यही सोचते रहे जब मौत हमारे दहाने पे है, वैसे तो हमें पता ही नहीं कि लम्हे में हम मर जाएं, मगर इस वक्त हम पूरी दुनिया में एक साथ मौत की सिमत है। मगर वो अजीम खुदा जिसने हमें एक मौका दिया है कि अपने आप को सुधार लो और वापस पलट आओ, तो हमें भरपूर तरीके से अपने वक्त के इमाम को राज़ी करना है, हमें पलटना है, हमें अहद करना है, लब्बैक करना है, इमाम की खुशियों में शिरकत भरपूर तरीके से कैदों में रहकर इमामों ने मनाई, हम भी मनाएंगे और मना रहे हैं। और हम नए नए तरीक़ों से इमाम की खुशियाँ जब मना रहे हैं, तो हमें अपने अक़ीदों में जो है, हमें अपने जो आज नसैरियत फैलती जा रही है, हमें अपनी राह को दुरुस्त करना है, अपने मौला की तरफ वापस पलट कर आना है, गुनाहों से तौबा करें। और आइए हम इमाम के रास्ते के उन कांटों को उठाएं जो हमारे गुनाहों से हैं, उसकी जगह हम नेकी के फूल रखें। यकीनन इमाम राज़ी होंगे। फीडबैक देते रहिए।